الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ذکر کیے گئے ہیں، ان ناموں میں سے دو نام بڑے عام اور مشہور ہیں. ایک ہے رحمان اور دوسرا ہے رحیم. رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں. رحمان، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ اور ذکر ہے. رحیم میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے. رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت، اس میں وہ رحمت ہے کہ جو رحمت عام ہے ہر ایک کے لیے، اس میں اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں، انکار کرنے والے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں.
اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان، اس سے مقصد کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک کے لیے عام ہے، اور دنیا کائنات میں اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والوں کو جتنی بھی نعمتیں، آسائشیں، صحت، زندگی کی سہولیات اور دنیا کے اندر ملنے والی جتنی بھی نعمتیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمان والی صفت کی بدولت ہے۔ اور دوسری صفت ہے رحیم، اور رحیم صفت کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہے کہ صرف اپنے ماننے والوں کو عطا ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کو اس رحمت سے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت عام ہے کہ جس سے ہر ایک کو فائدہ ہو رہا ہے، اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی رحمت والی خاص ہے کہ جو صرف خاص لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا، اس رحمت سے حصہ صرف خاص لوگوں کو ملے گا، ہر ایک کو عطا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت جس میں سے صرف خاص لوگوں کو حصہ ملنا ہے، اسی خاص رحمت سے تمام تر انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے اس رحمت کو مانتے گئے کہ مولا کائنات ہمیں وہ اپنی خاص رحمت عطا فرما، اس خاص رحمت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سی رحمت کو ان کے مقدر اور نصیب میں کیا، وہ آگے چل کے انشاءاللہ میں بات واضح کروں گا، لیکن یہاں صرف یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے کہ جس رحمت میں سے ہر ایک کو حصہ ملنا ہے، اور دوسری رحمت اللہ تعالیٰ کی خاص ہے کہ جو صرف اس کے خاص لوگوں کو عنایت ہونی ہے۔ اب قرآن پاک کے میں ایک دو مقام آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ جس میں انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے وہ خاص رحمت طلب کی ہے، اور پھر ان تین مقامات کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے مقدر میں کیا آیا وہ انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ قرآن مجید کا یہ پہلا مقام میرے سامنے ہے، یہ سورۃ الاعراف ہے، اور 8واں پارہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا منظر بیان فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ 8واں پارہ سورہ اعراف اور آیت کا نمبر 23۔ خالق کائنات فرماتے ہیں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے میاں بیوی جنت میں وقت گزار رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا امتحان آ گیا، اور شیطان جب انہی کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کی وجہ سے جنت میں سے نکالا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان جنت سے نکل رہا ہے، نکلتے نکلتے اس نے کون سا کام کیا؟ فرمایا فوسوس لہم الشیطان، فرمایا شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت اما حوا کے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ وسوسہ کس بات کا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ پتہ ہے آپ کو اس درخت سے کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے منع کیا گیا کہ اگر آپ یہ کھا لیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہ جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان مقصود تھا۔
اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا سورۃ طٰہٰ 16ویں پارے کے اندر، فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ سورۃ طٰہٰ اور آیت کا نمبر 115۔ خالق کائنات فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے پہلے یہ وعدہ لے لیا تھا۔ آدم علیہ السلام ہم سے پہلے وعدہ کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی نہیں کرنی۔ اللہ، اب ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے گا یہاں پر، ایک روزہ دار آدمی ہے، روزہ اس نے رکھا ہوا ہے، گرمیوں کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، کام سے واپس آیا، روزے کا خیال ہی نہ رہا اور بھولے سے اس نے آ کے پانی پی لیا، پر میں بھول کے پانی پی لیا اس نے۔ اب کیا میرے دوستوں کو سمجھ آئی؟ بھول کے پانی پینے سے کیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا؟ روزہ نہیں ٹوٹا، بھولے سے جو پانی پی لیا، اگر جان بوجھ کے پیتا تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتے ہیں فرمایا عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، فرمایا آدم علیہ السلام وعدہ تو پہلے کر چکے تھے لیکن فَنَسِيَ، وہ بھول گئے۔ فرمایا آدم علیہ السلام اس بات کو بھول گئے، لیکن میں اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دے رہا ہوں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، میرے آدم نے جان بوجھ کے میری خطا نہیں کی ہے، پر میں اپنے ارادے سے جان بوجھ کے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں چلا، پر میں میرا آدم بھول گیا، اور میں انسان جو تھا انسان ہونے کے ناطے بھول گیا، اور میں آدم علیہ السلام پر میں بھول کے کھا بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نکل جاؤ میری جنت سے، اور میں اتار دیا زمین کے اوپر۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آ گئے، حضرت اما حوا بھی، حضرت آدم علیہ السلام بھی، پر میں عرصے دراز تک روتے روتے گزر گئی وقت، پر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کا اعلان نہ ہوا، پر میں اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں اس کا منظر بیان فرماتے ہیں پہلے پارے کے اندر، پر میں فَتَلَقَّى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، سورہ بقرہ آیت کا نمبر 37۔ پر میں حضرت آدم علیہ السلام نے بڑی محنت کر کے، بڑی جد و جہد کر کے، بڑی کوشش کر کے میں اللہ تعالیٰ سے چند کلمات حاصل کیے۔ اللہ فَتَلَقَّى آدم علیہ السلام نے بڑی محنت اور کوشش سے میں اللہ تعالیٰ سے چند کلمات حاصل فرمائے۔ اب وہ چند کلمات کیا ہیں؟ قرآن مقدس بیان فرماتے ہیں، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں مولا کائنات ظلمنا انفسنا، ہم اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، تو میں ہم سے بھول ہو گئی، لیکن وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر اپنی خاص رحمت نازل نہ فرمائی، اگر آپ نے ہمارے اوپر اپنی خاص رحمت کا نزول نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگی تو کون سی رحمت؟ مولا مجھے خاص رحمت عطا فرما، مجھے خاص رحمت سے حصہ عطا فرما۔ اب دوسری مثال سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، پر میں حضرت نوح علیہ السلام
حکم ہوا، فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، فرمایا میرے نوح میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں اللہ تعالیٰ کے دیکھتے ہوئے فرمایا کشتی تیار کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں، کشتی تیار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نوح آپ نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا ہر چیز کا جوڑا جوڑا، قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، فرمایا آپ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کرنا ہے، اور دوسرا حکم دیا، فرمایا آپ کی کشتی میں صرف اہل ایمان داخل ہوں گے، آپ کی کشتی میں سوار ہونے کا حق صرف ان لوگوں کو ہوگا جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، فرمایا اہل ایمان آپ کے ساتھ سوار ہوں گے۔ کشتی تیار ہو گئی، لوگ سوار ہو گئے، 70 یا 80 لوگ جو مسلمان ہوئے تھے، بلکہ سارے جانداروں کا جوڑا جوڑا حضرت نوح علیہ السلام نے تو اس میں سوار فرما دیا۔ فرمایا اب کشتی تیار، لوگ سوار ہو گئے، فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ عذاب کی نشانی کیا تھی؟ فرمایا امرنا وفارت النور، فرمایا ہم نے بتایا جس وقت آگ والے تنور میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، فرمایا یہ علامت ہوگی میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی۔ اللہ اکبر، فرمایا تنور نے جوش مارا، پانی نکلنا شروع ہو گیا، فرمایا اب کشتی جتنے لوگ اس میں سوار ہیں، کشتی فرمایا پانی کے اندر تیر رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، فرمایا پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی موجیں ہیں پانی کی، اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی چل رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دور دیکھا اپنے بیٹے کو اور آواز دی اپنے بیٹے کو، فرمایا وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا، فرمایا میرے پیارے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی سنگت میں نہ جا، کافروں کے ساتھ نہ مل۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ فرمایا سآوی اِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، فرمایا ابا جی یہ سامنے اتنا بڑا جودی پہاڑ نظر آ رہا ہے، میں اس کے چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اب یہاں سمجھیے گا میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو منع فرمایا، فرمایا آپ کی کشتی میں صرف اہل ایمان داخل ہوں گے، صرف اہل ایمان سوار ہوں گے، فرمایا اہل ایمان کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی بھی سوار نہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا بیٹے کو، جو بیٹا کافر ہے جس کا نام کنعان ہے، فرمایا اس کو بلایا، بیٹا ادھر میرے ساتھ سوار ہو جا۔ اب سمجھیے گا آگے بات، فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا کہتے ہیں؟ آپ کے ساتھ نہیں آتا، پہاڑ کی چوٹی پہ جاؤں گا، وہاں مجھے پانی سے وہ بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن وہی بچے گا جس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اہل ایمان پہ ہونی ہے۔ پر میں اہل ایمان نے آج بچنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچے گا۔ پر میں باپ بیٹے کا مکالمہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَالَ بَيْنَهُمْ الْمَوْجُ، میں اللہ تعالیٰ نے پانی کی ایک بہت بڑی موج کو درمیان میں حائل کر دیا۔ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، پر میں آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے فرعون کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا
پانی کے اندر ڈوب کے غرق ہو گیا، فرمایا آنکھوں کے سامنے ختم، فرمایا اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوا، اہل ایمان نے بچنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عذاب سے نہیں بچے گا۔ فرمایا پانی خشک ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرمایا یہ جودی پہاڑ کی چوٹی پہ یہ جا کے کشتی رکی ہے۔ اب اگلی بات جو اصل سمجھانے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نوح، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا مکالمہ چل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، فرمایا مولا میرا بیٹا میری اہل میں سے تھا، میرا بیٹا میرے خاندان میں سے تھا، مولا تیرا وعدہ تھا تیرے خاندان والوں کو بچانا ہے، مولا تو نے کیوں نہ بچایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر نانا انہو لیس من اہلک، فرمایا یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، یہ آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے۔ فرمایا کیوں نہیں ہے؟ انہو عمل غیر صالح، فرمایا اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے۔ میرے پیغمبر کی نسبت، میرے پیارے پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے، فرمایا ان کے خاندان کا تعلق نہیں چلتا، فرمایا ان کے ساتھ وہی تعلق چلتا ہے جو ان کے حکم پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا آپ کا بیٹا ضرور ہے لیکن اس کا عمل آپ کے حکم کے مطابق نہیں تھا، اس لیے عمل غیر صالح لیس من اہلک، فرمایا یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ اب اگلی بات آ گئی، فرمایا میرے نوح جب تیرے اہل میں سے نہیں ہے، فرمایا اہل ایمان بھی نہیں تھا، پھر آپ نے مجھ سے اس کے بارے میں سوال کیوں کیا ہے؟ کیوں مجھ سے سوال کیے؟ فرمایا یاد رکھ میرے نوح انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، فرمایا اگر آئندہ سوال کیا، اگر آئندہ کسی کافر اور مشرک کی بخشش کے بارے میں چہ جائے کہ تمہارا بیٹا ہی کیوں نہیں ہے، فرمایا اگر آئندہ سوال کیا تو میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں ان تکون من الجاہلین۔ اللہ اکبر، بڑا نازک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کتنے سخت جملے بولے ہیں، فرمایا ان تکون من الجاہلین، فرمایا میرے نوح اگر آئندہ ایسی بات کی تو میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں من الجاہلین، فرمایا تو اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، لفظی معنی نہیں کر سکتے، دل اجازت نہیں دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھڑک آ گئی، غصہ آیا، فرمایا کیوں سوال کیا ہے؟ اب نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بی علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، فرمایا مولا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، جو کچھ ہو گیا ہو گیا، آئندہ یہ نہیں ہوگا، لیکن ترحمنی، مولا مجھے معاف بھی کر دے اور اپنی خاص رحمت میرے اوپر نازل فرما، اگر تیری رحمت نہ ہو تو میں نوح علیہ السلام بھی نہیں بچ سکتا۔ اللہ اکبر، تو نوح علیہ السلام نے بھی اس خاص رحمت کو مانگا تو کس سے؟ اپنے رب سے مانگا۔ اب اگلی بات سنیے گا، پر میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور پیغمبر کی بات سنانے لگا ہوں، سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام، فرمائے اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں، فرمائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت کے اندر نبوت سے بھی نوازا، ساتھ میں بادشاہت سے بھی نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ یہ سورۃ النمل 19واں پارہ اور آیت کا نمبر بھی 19 ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، فرمائے مولا مجھے اتنی طاقت عطا فرما دے کہ فرمایا اس طاقت سے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ فرمایا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ایسے اعمال کر سکوں جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور میں سلیمان کو اپنی خاص رحمت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو شروع میں عرض کر چکا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، ایک خاص رحمت ہے۔ فرمائے سارے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے وہ خاص رحمت کی طلب کرتے چلے گئے۔ اب پیچھے سبق کی طرف مڑ رہا ہوں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وہ رحمت مانگی تو عطا ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رحمت کی طلب کی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا رحمت کی طلب کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ خاص رحمت عطا فرمائی ہے۔ لیکن جب باری ہے اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا پہلے مانگتے گئے انہیں پھر عطا ہوا، لیکن اپنے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے عطا فرمایا اور عطا کر کے اعلان کیا۔ یہ سورۃ الانبیاء اور آیت نمبر 107 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ فرمایا میرے مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کائنات میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا رحمت کرنے کا۔ فرمایا جب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی دنیا کائنات پہ کہ میں خاص رحمت انہیں عطا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندر مبعوث فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ تو پہلے انبیاء کرام کو خاص رحمت ملی مانگنے سے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو وہ خاص رحمت اپنی طرف سے عطا فرما کے اس امت کے لیے وہ خاص رحمت نصیب فرما دی۔ پہلے انبیاء کرام کو بھی ملی مانگنے سے، لیکن اس امت کو عطا ہوئی بن مانگے۔ فرمائے بن مانگے اللہ تعالیٰ نے وہ خاص رحمت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات ہیں، پر میں چند ایک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ میرے سامنے سورہ یونس کھلی ہوئی ہے اور 11واں پارہ ہے اور آیت کا نمبر 87 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرمائے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمائے قوم فرعون اور فرعون مل کے فرمائے قوم بنی اسرائیل پہ انتہا درجے کا ظلم کرتے ہیں، اور ظلم کس حد تک پہنچا؟ فرمایا جتنی بھی عبادت گاہیں قوم بنی اسرائیل کی، فرمایا ساری کی ساری عبادت گاہوں کو فرعون نے مسمار کروا دیا، ساری مساجد کو ختم کروا دیا۔ اللہ یہاں ایک اور بات سن لیں، فرمایا اس امت سے پہلے جتنی بھی امتیں دنیا میں آئی، فرمایا ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے لازم فرمایا، فرمایا عبادت کا وقت ہو وہ صرف مسجد میں جا کے عبادت کریں گے تو قبول ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ فرمایا قوم بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی حکم تھا، لیکن فرعون نے وہ ساری مسجدیں مسمار کروا دی، ساری کی ساری عبادت گاہیں گرا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حکم فرمایا، فرمایا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ فرمایا قوم بنی اسرائیل کو حکم فرماؤ میرے موسیٰ کلیم، جب تک فرعون کی طرف سے ظلم ہے، جب تک فرعون کی طرف سے تمہارے اوپر تشدد ہو رہا ہے،
فرمایا جب تک تم اپنی عبادت گاہ تعمیر نہیں کر لیتے فرمایا اس وقت تک وجعلوا بیوتکم قبلہ فرمایا اپنے گھروں میں نماز ادا کرو فرمایا گھروں میں نماز ادا کرنا اس وقت تک ہے آپ کے لیے جب تک فرعون کا ظلم ختم نہیں ہو جاتا جب تک فرعون آپ کا دشمن اللہ کے عذاب میں گرفتار نہیں ہو جاتا۔ قوم بنی اسرائیل میں کیا حکم فرمایا نماز مسجد کے اندر ادا کرنی ہے فرمایا بامر مجبوری صرف اس لیے حکم ہوا فرمایا کہ جب فرعون نے ساری مساجد کو گرا دیا لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی امت کے لیے خاص رحمت سنیے گا میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا او کما قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے فرمایا جس جگہ پر بھی موجود ہے نماز کا وقت ہو گیا فرمایا نماز پڑھنا میری امت کا کام ہے قبول کرنا میرے رب کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ہمارے لیے بھی وہی حکم ہوتا تو کیا خیال ہے ہمارا کیا حال ہوتا۔ اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ معراج کے موقع پر آپ علیہ السلام سے بار بار درخواست کی ہے پر میں 50 نمازیں لے کے جا رہے ہوں میں تجربہ کر کے بیٹھا ہوں اپنی امت کا نہیں عمل کرنا انہوں نے دوبارہ جائیں دوبارہ ریکویسٹ کریں دوبارہ جائیں آپ نے السلام 9 دفعہ گئے امت کے لیے 45 نمازیں معاف ہو گئی اور جب 9ویں دفعہ واپس آئے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رسول اللہ ایک دفعہ پھر چلے جائیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے کہ 5 معاف ہو رہی ہیں اب 10ویں دفعہ جاؤں تو بالکل معاف ہو جائے فرمایا نہیں تو یہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ فرمایا میں تجربہ کر چکا ہوں انہوں نے عمل نہیں کرنا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی امت پہ یہ خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی فرمایا ساری کی ساری سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنا دیا۔ دوسری مثال سنیے گا یہ میرے سامنے 6واں پارہ کھلا ہوا ہے اور سورۃ مائدہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن سنیے گا یہ منظر کیسے بیان فرماتے ہیں فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ یہ آیت کا نمبر 6 میرے سامنے کھلا ہوا ہے اور سورہ مائدہ اور 6واں پارہ ہے آیت کا پس منظر سنیے اور ایمان تازہ کیجئے آپ علیہ السلام ایک غزوہ سے واپس آ رہے ہیں اور ازواج مطہرات میں سے میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ سارے مومنوں کی ماں محبوب رب کائنات محبوب رب کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ ہیں رات کا آخری پہر ہوا آپ علیہ السلام نے قافلے کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا قافلہ رک گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا جس کو حاجت ہے جس کو ضرورت ہے ادھر ادھر جا کے اپنی ضرورت کو پورا کر لے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر سے اجازت لے کے اپنی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتی ہیں فرمایا قضاء حاجت کر کے جب واپس آتی ہیں آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا پر میں ہار نہیں مل رہا آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا جاؤ ہار تلاش کرو میری عائشہ کا جب تک ہار نہیں ملتا قافلہ یہاں سے آگے نہیں جائے گا اور آپ علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہیں فرمایا خیمہ لگا ہوا ہے اور میرے پیارے پیغمبر میری گود مبارک میں سر رکھ کے سو گئے اللہ اکبر یہ بھی حضرت عائشہ کی انفرادی خصوصیت ہے صرف حضرت عائشہ کی نہیں بلکہ صدیقی گھرانے کی امتیازی خصوصیت ہے فرمایا آپ علیہ السلام
مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ جا رہے ہیں اور غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق کی جھولی میں سر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں۔ فرمایا مکہ چھوڑ رہے ہیں، صدیق کی جھولی، اور جب زندگی کا آخر آیا میرے پیارے پیغمبر دنیا چھوڑ رہے ہیں، صدیق کی بیٹی صدیقہ کی جھولی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس سے چاہے عطا فرمائے۔ فرمایا صحابہ کرام ہار تلاش کر رہے ہیں۔ یہاں رک کے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، جھگڑے کی بات نہیں ہے، دین نام ہے سمجھنے سمجھانے کا۔ جو بھی غلط راستے پہ جا رہا ہے دوسرے کو چاہیے اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے سیدھا راستہ دکھائے۔ فرمائے دین نام سمجھنے سمجھانے کا، جھگڑے کا نام نہیں ہے۔ فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے بڑے عالم ہیں، آپ سے بڑا علم دنیا کائنات میں اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ سارے اولیاء کرام ایک طرف، میرے پیغمبر کے علم کا مقابلہ نہیں، اولیاء تو دور کی بات ہے، پر میں سارے انبیاء کرام کا علم ایک طرف، لیکن میرے پیغمبر کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم ہونا ساری کائنات سے بڑا عالم ہونا پر حق ہے، لیکن اب مسئلہ سمجھیے گا۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر اس کو تلاش کروانے کے لیے صحابہ کرام کو بھیج رہے ہیں۔ اور میرے دوستوں اگر اللہ کے پیارے پیغمبر عالم الغیب ہوتے، ہر چیز کو جاننے والے ہوتے، تو پھر ہار کو تلاش کروانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ اکبر، یہ تو میرے پیغمبر ہیں، ساتھ میں صحابہ کرام جو ہار تلاش کرنے والے ہیں۔ ساری دنیا کے اولیاء کو، ساری دنیا کے عظام، ساری دنیا کے اکابرین، ساری دنیا کے بڑے سے بڑے مفکرین اکٹھے ہو جائیں، صحابہ کرام کے پاؤں کے تلوے کے نیچے جو مٹی لگی ہے اس کی شان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا ساری کائنات کے سب سے بڑے ولی صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کو بھی پتہ نہیں چلا کہ ہار کس جگہ پہ موجود ہے۔ تو کیا سمجھ آئی؟ غیب کا علم جاننے والا صرف کون ہے؟ بولیے گا شاباش، صرف اللہ کی ذات ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو 20ویں پارے کے پہلے صفحے پہ بیان فرمایا قل، فرما دیجئے میرے پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یعلم من فی السماوات والارض، فرما دیجئے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، من فی السماوات، فرمائے جتنی مخلوق بھی آسمانوں میں ہے، فرمائے وہ بھی نہیں جانتی، والارض، اور زمین کی ساری مخلوق بھی نہیں جانتی۔ کس بات کو؟ فرمایا الغیب، غیب کو۔ فرمایا غیب کو کوئی بھی نہیں جانتا، جاننے والا ہے تو الا اللہ، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل تو 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا پہلے فرمایا، لیکن قیامت تک آنے والے ہر سوال کا جواب ارشاد فرمایا۔ فرمایا یہ سوال ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے زندہ نہ جانتے ہو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے، آسمانوں میں کیا ہے؟ فرشتے ہیں، آسمانوں میں انبیاء کرام کی ارواحیں ہیں، آسمانوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ زندہ موجود ہے، زمین میں ساری مخلوق ہے۔ فرمایا ہو سکتا ہے زندہ نہ جانتے ہو، مرنے کے بعد کوئی جان لیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جواب ارشاد فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، فرمایا غیب جاننا تو دور کی بات ہے، جو مر گیا دنیا سے اسے تو اپنے بارے میں بھی نہیں پتا میں زندہ کر کے کب اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آ جائے اپنے سبق پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم فرمایا میری عائشہ کا ہار تلاش کرو۔ ہار تلاش کر رہے ہیں، کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی کہ صبح کا وقت قریب آ گیا۔
فرمایا صبح کا ٹائم شروع، ہار نہیں مل رہا، فرمایا قضا کا وقت قریب آ گیا۔ سارے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں دیکھیے گا جناب، یہ آپ کی وجہ سے، آپ کی بیٹی کی وجہ سے یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری بھی نماز قضا ہونے لگی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی بھی نماز قضا ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں حضرت عائشہ کی گود مبارک میں سر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق خیمے میں تشریف لائے، ہاتھ کے اندر ایک چھوٹی سی سٹک اور سلاخ ہے، لکڑی کی چھوٹی سی ایک عصا اور کیا کہیں گے اسے، وہ سوٹی جسے کہا جاتا ہے، ہاتھ میں لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے ابا جی نے آ کے اس سٹک سے میری اس طرف میں، مطلب بائیں طرف میں میری کوکھ کے اندر اس کو ایسے مارنا شروع کر دیا، فرمایا تکلیف بھی ہو رہی ہے لیکن میں ہرنی اور حرکت نہیں کی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اور حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں ہر وقت تیرا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی ہار گم ہو گیا، کبھی کیا ہو گیا، کیوں نہیں اپنی چیزوں کی خیال کرتے۔ فرمایا حضرت عائشہ فرماتی ہے حضرت ابو بکر کی آواز سے اللہ کے پیارے پیغمبر کی آنکھ کھل گئی اور فرمایا ابو بکر میری عائشہ کو کچھ نہ کہے۔ یہ ہے محبت میرے پیغمبر کی اپنی بیوی، اللہ اکبر۔ اور ہم تو کیا سمجھتے ہیں جی، بات کہہ دو ناراض تو نہیں ہوں گے جی۔ آج کل تو ہمارا ایک الٹی بات، ایک نیو ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے نا، ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ساری محبت ہے باہر کے لیے، باہر سمجھ رہے ہیں، میں الفاظ نہیں کہوں گا جی، ساری محبت ہے باہر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے تو سوائے لڑائی کے کچھ بھی نہیں ہے جی، کہ ساری محبت باہر نچھاور کر کے آنی ہے، اور بیوی کے ساتھ چند جملے محبت کے بھی نہیں ہیں۔ گھر میں آئے بیوی بھی سمجھتی ہے جیسے کہ جن آ گیا، کوئی بگڑا ہوا، ابھی اس سے میں نے کوئی بات کی اور سامنے مجھ سے جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ اور میرے دوستوں اپنی بیوی، حق نکاح کی بیوی کے ساتھ محبت سے بولنا بھی عبادت ہے۔ بولو کیا ہے جناب؟ محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے، محبت سے بولنا بھی عبادت ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا دو آدمی ہیں، فرمایا ایک آدمی ساری رات نفل عبادت کرتا ہے اور دوسرا آدمی اپنی حق نکاح کی بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ حقوق ادا کرنے والا اعلیٰ درجے کا نیک ہے، وہ نفل پڑھنے والا پیچھے رہ جائے گا۔ جی کتنا آسان دین ہے جی، کیا ہے جی، کتنا آسان دین ہے۔ لیکن ہم تو جب گھر جاتے ہیں ہم نے تو بیوی کو بوجھ سمجھا ہوا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے میرے نوجوانوں کو بے حیا کرنے کی، میری نوجوان نسل کو بے حیا کرنے کی بہت بڑی سازش ہے۔ اب الفاظ آ گئے ہیں میں نہیں روکوں گا، نوجوانوں کے ذہن میں یہ بٹھا دی گئی ہے بات کہ ساری محبت ہے جناب گرل فرینڈ کے لیے، بیوی تو صرف آپ کے کپڑا جو ہے نا، وہ صفائی والا جو کپڑا ہوتا ہے، بیوی آپ کی زندگی میں صرف اس صافی کی طرح آئی ہے جس کا کام ہے آپ کے گھر کے کام کرنا، آپ کے بچے پیدا کرنا، آپ کے جناب ہر قسم کا خیال رکھنا۔ آپ کی ساری محبت تو وہ بغیرتی کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے دوستوں ذرا اپنے زاویوں کو ٹھیک کر لیں، ذرا اپنے زاویوں کو ٹھیک کر لیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل پاک دامن رہے تو اپنے آپ کی حفاظت کر لیں، اپنے آپ کی حفاظت کر لیں۔ اگر آج آپ کی زبان سے، آپ کی آنکھ سے، آپ کی شرمگاہ سے، آپ کے ہاتھ سے کسی کی عزت محفوظ نہیں تو یاد رکھو میرے دوستو آپ کی بھی عزت محفوظ نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا حضرت ابو بکر کو؟ فرماتے ہیں میری عائشہ کو کچھ نہ کہو۔ خاموشی ہو گئی، ابھی خاموشی ہوئی ہے، ادھر سے نماز کا وقت آخر پہ آ گیا۔ تیسری بات پانی بھی نہیں ہے اس جگہ پہ، چوتھی بات ہار بھی نہیں مل رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کا یہ مقام نازل فرما دیا، فرمایا میرا پیغمبر پریشان نہیں ہونا، میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہوں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ فرمایا اگر پانی نہیں ملنا، آپ کو پانی کے استعمال پہ قادر بھی نہیں ہے، اتنے بیمار ہیں کہ پانی استعمال کریں گے آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، جان جانے کا خطرہ ہے، تو میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہوں فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی پہ ہاتھ مار کے تیمم کرنا آپ کا کام ہے، نمازیں قبول کرنا میں رب کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔
تو یہ حاصل ہوئی کیا بات؟ رحمت خاص اس امت کو، مگر نہ پہلی امتوں کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ تیمم آ رہا ہے جی پاک مٹی سے تیمم کرو، غسل کی حاجت ہے تب بھی وہی تیمم ہے، فرمایا اگر وضو کرنا ہے تب بھی وہی تیمم ہے، غسل کے لیے تیمم کرو گے جسم پاک، اور وضو کے لیے تیمم کرو گے نماز کے لیے آپ پاک ہو گئے۔ فرمایا یہ چیز حاصل ہوئی اس امت کو میرے رب کی رحمت خاص سے، فرمایا کہ یہ رحمت خاص ہے اس امت پہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، مگر نہ اس سے پہلے اتنی امتیں اتنے مشکلات میں وقت گزار کے گئی، اس کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا میرا پیغمبر اس کائنات پہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ارادہ ہوا، میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان پہ رحمت کروں، تو میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر آپ کو مبعوث فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک عام ہے جسے رحمان کے اندر بیان فرمایا، دوسری رحمت خاص ہے جسے رحیم کے اندر بیان فرمایا، اور خاص رحمت اللہ تعالیٰ خاص لوگوں پہ کرتے ہیں۔ عام رحمت میں تو ہر کوئی شامل ہے، کافر بھی شامل ہے، مسلمان بھی شامل ہے، اپنا بھی پرائے بھی، سب کوئی، لیکن رحیم کے اندر صرف اہل ایمان ہے، یہ امت مسلمہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کو رحمت حاصل ہوئی۔ یہ ہے چند چیزیں، وگرنہ بے شمار مثالیں ہیں آپ علیہ السلام کی رحمت کی، اور خاص رحمت کی جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہوئی ہیں۔ دعا فرمائے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا